السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو آپ کا لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 10 ہے، تحفظ نسواں۔ اس کے میں ایک آپ کا ٹاپک ہے صنفی حساسیت اور اس کی آگاہی۔ صنفی حساسیت اور اس کی آگاہی میں ہے جنڈر سینیٹائزیشن اینڈ اٹس اویئرنیس۔ صنف کی تعریف پہلے تو ہم دیکھیں کہ صنف کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف اے جنڈر۔ صنف سے مراد مرد اور عورت کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے جو کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صنف، جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ مرد عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اور کن وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آگے صنف کی ڈیفینیشن آ گئی۔ صنف کا تعلق جو ہے ان معاشرتی تعلقات سے ہے جو عورتوں، مردوں، بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیا ہے۔ مختلف معاشروں میں عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے روابط مختلف ہیں، رابطہ جو ہے ان کا مختلف ہے، تعلق مختلف ہے۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور یا ان میں مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں برابر کے مواقع ملتے ہیں، جبکہ کچھ معاشروں میں یکساں سہولتیں میسر نہیں ہیں، جیسے کہ تعلیم ہے، صحت ہے اور دوسری سہولتیں ہیں، ملازمت ہے، تو یہ برابر کے جو ہے سہولتیں نہیں ملتی۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ اگر ہم دیکھیں کہ جنس متعین کردہ حیاتیاتی تفریق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کام کرنے کا ان کو طریقہ آتا ہے، مثلا کھانا پکانا، صفائی کرنا اور گاڑی وغیرہ چلانا، تو یہ مرد بھی چلا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ صنفی کردار کسی معاشرے، کمیونٹی یا دوسرے معاشرتی گروہوں میں سیکھے ہوئے رویے ہیں جو عورت اور مرد کی سرگرمیاں، اہداف اور ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ انسانی کردار جہاں عمر، نسل، اخلاقیات اور مذہب سے متاثر ہوتا ہے، وہیں جغرافیائی، معاشی اور سیاسی ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ عوامل بھی ہیں جس سے جو ہے ہمارا کردار متاثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صنفی کردار سازی کیا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ آف جنڈر۔ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مثلا لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دی جاتی ہے، لڑکی کو گڑیا، لڑکا باہر کے کام کرے گا، لڑکی گھرداری کرے گی، گھر کے کام کرے گی۔ تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکیوں اور لڑکوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے، برابر کے مواقع دیے جانے چاہیے۔ اب صنفی کردار سازی کے ادارے کہ کون سے ادارے ہیں صنفی کردار سازی کے؟ والدین ہیں پہلے نمبر پہ، دوسرا گھر، محلہ، معاشرہ، سکول، تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، نیوز پیپرز، کام کی جگہ، ریاستی اور حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے ہیں۔ صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، یہ جتنے نام ہیں، والدین ہیں، گھر ہے، محلہ ہے، معاشرہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام اور صنف کیا ہے، اسلام اینڈ جنڈر۔ تو اس میں نکاح پہلے نمبر پہ ہے، نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے بارے میں کیا ہے؟ ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، خاندان ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلے میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بظاہر اس زمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد اور عورت کے خاندان سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسے صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر ہر مرد اور عورت اس معاملے میں خود مختار ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔
وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، وہی تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے، دونوں کی رائے لی جائے، اسے مانا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں، ان کی مرضی سے کریں۔ خلا اور طلاق، خلا اینڈ ڈیورس، انگلش میں ڈیورس کہتے ہیں، اسلام میں خلا اور طلاق جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں جانا جاتا اسلام میں۔ تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا کا مطلب ہے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، وہ خود جو عورت اگر طلاق لے گی تو وہ خلا اسے کہتے ہیں، مرد اگر دے گا تو اسے طلاق کہتے ہیں، مرد اگر علیحدہ ہونا چاہے تو اسے۔ تشدد، وائلنس کے بارے میں کیا ہے کہ تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا یا ذہنی دباؤ مسلط کرنا ہے، ذہنی دباؤ دیا جانا ذہنی طور پر، تو یہ اسے ہم تشدد کہتے ہیں۔ ان میں گھریلو تشدد بھی ہے، گھر میں جو مار پیٹ کی جاتی ہے، اسی طرح جسمانی تشدد ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، معاشی استحصال ہے، اور تعاقب کرنا، پیچھا کرنا کسی کا، اور سائبر کرائم، موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والے جرائم یا دھمکیاں جو دی جاتی ہیں موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر ہے اسے، تو اسے بھی ہم وائلنس کہتے ہیں، تشدد کہتے ہیں۔ اب پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016، اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں کہ دا پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016۔ مندرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ کا ایکٹ 2016 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، یعنی سب کی رائے اس میں شامل تھی، سب نے اتفاق کیا اس قانون کے اوپر، تو پھر یہ منظور ہوا۔ اس ایکٹ کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایکٹ کے قانون کے ذریعے خواتین کو مندرجہ ذیل جرائم سے جامع تحفظ دیا گیا ہے۔ گھریلو تشدد، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، یہ اگر کہ معاشی عدم مساوات، اگر انہیں برابری نہ دی جائے معاشرے میں، ہراساں کرنا، اسی طرح سائبر کرائمز ہیں، یہ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے کسی کو بلیک میل کرنا، یا اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، جیسا کہ متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا کیا ہے کہ وہ اس پہ کال کر کے جو ہے اگر ان پہ گھریلو تشدد کیا گیا ہے یا ہراساں کیا گیا ہے یا سائبر کرائمز ہے تو اس کی وہ رپورٹ کر سکتی ہیں۔ تمام اضلاع میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین اور دارالامان مراکز کا قیام لایا گیا ہے، تو یہ بھی اس کو کیا گیا ہے۔ انسداد تشدد مراکز، انسداد کہتے ہیں کہ ختم کرنا، انسداد روکنے والے۔ تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تعیناتی جو فریقین کے درمیان ثالثی کر کے صلح وغیرہ کروائے گا۔ اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ اور تحفظ کے نظام کے مطابق لوگوں کو آگاہی دینے کا نظام بنایا گیا۔ اسی طرح متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا۔ متاثرین کے تحفظ پر عمل درآمد کے لیے GPS سے منسلک الیکٹرانک بریسلیٹ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پھر مزید جو ہے سمجھیں۔ اوکے، خدا حافظ۔